نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ چکا ہے۔ علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت ہی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ہدایات اور تجاویز پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ ان میں سے سب سے پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا۔ رمضان کی آمد سے پہلے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ان کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کریں۔ دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ، غرض یہ کہ جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں۔ روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھیں اور سکھائیں۔ اسی طرح اپنے نفس کو تقویٰ کا پابند بنائیں۔ اپنے نفس کو ابھی سے تقویٰ کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک تقویٰ کی عملی تربیت گاہ ہے، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا رمضان کے آنے سے پہلے اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح اپنے دلوں کو صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور حسد کی آگ سے جلا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت نہیں فرماتے، لہذا رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو ان فضول مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادات کی طرف متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا
دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو، اور نہ ہی کسی کے بارے میں حسد ہو، یہ مراد ہے کہ دل صاف ہو۔ اسی طرح گزشتہ روزوں کی قضا کریں۔ گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو رمضان سے پہلے پہلے ان کی قضا کر لیں، تاکہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب بے باک ہو جائے۔ اسی طرح دعاؤں کا معمول بنائیں۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنائیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے الفاظ زبانی یاد کیے جائیں۔ مسنون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی۔ اسی طرح صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ کی جود و سخاوت تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کثرت قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت لوگ اس ماہ میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں، لہٰذا ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کریں، تاکہ رمضان کی آمد تک آپ کثرت سے تلاوت قرآن کے عادی بن جائیں۔ اور اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو ابھی سے قرآن کریم کو دہرانا شروع کر دیں۔ اسی طرح شب بیداری کی عادت بنائیں۔ رمضان المبارک میں راتوں کی عبادت یعنی تراویح، تہجد وغیرہ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ان عبادات کو احسن انداز میں اور بلا تھکاوٹ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے شب بیداری اور نفلی عبادات کا اہتمام کریں، اور اپنے بدن کو عبادت کی کثرت کا عادی بنائیں، تاکہ رمضان المبارک کی راتوں میں دقت اور مشقت پیش نہ آئے۔ اسی طرح انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے احتراز کریں۔ رمضان المبارک میں اوقات کی قدر دانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا بڑا سبب بن رہے ہیں، لہٰذا رمضان سے پہلے پہلے ان کے استعمال کو بالکل ختم کر دیں یا کم از کم محدود کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہاں تک معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجالس بھی موقوف فرما دیتے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی طرح آج ہمارے گھر گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے، ٹی وی سے احتراز کریں۔ ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہذا رمضان کی آمد سے پہلے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹی وی پر رمضان نشریات کے نام پر اکثر پروگرام غیر شرعی اور مخلوط ہوتے ہیں، اور اگر ایک آدھ دینی پروگرام درست بھی ہو تو اسے بنیاد بنا کر ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کرنا ہوش مندی نہیں ہے، کیونکہ دینی پروگرامز کے دوران اشتہارات میں موسیقی، نامحرم عورتیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جن کی وجہ سے رمضان کی روحانیت ختم ہونے کے لیے یہ کافی ہیں۔ اسی طرح
رمضان سے پہلے پہلے خریداری کر لیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ اور خریداری کا نہیں۔ اس رمضان میں رش اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، لہٰذا رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان میں ہی عید کی شاپنگ مکمل کر لیں اور اہل خانہ کو بھی یہ بات سمجھائیں اور ان کو ہدایت کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا کریں۔ گھر میں کوئی تعمیراتی یا رنگ روگن کا کام کروانا ہو، یا مشین کی مرمت ہو، گاڑی یا سواری کا کوئی لمبا اور پیچیدہ کام ہو، اسی طرح دفاتر کارخانوں کے محنت طلب پروجیکٹ ہوں، تو انہیں رمضان المبارک سے پہلے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے نظام الاوقات کو ایک ترتیب دیں۔ رمضان سے پہلے اپنا نظام الاوقات مرتب کریں، جس میں صبح اٹھ کر تہجد، ذکر، دعائیں، سحری، نماز فجر اور تلاوت سے لے کر افطاری، تراویح اور دیگر معمولات تک کے لیے مناسب وقت متعین ہو، اور نیند اور آرام کی بھی بھرپور رعایت رکھی جائے۔ اسی طرح اپنے نوکر، خادم اور ملازمین پر کاموں کا بوجھ ہلکا کریں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے نوکر اور ملازمین سے محنت طلب اور مشکل کام کروا لیں، تاکہ روزے کی حالت میں ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے غلام یعنی خادم ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح عمرے وغیرہ کی ترتیب بنائیں کہ رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ صاحب ثروت لوگ ابھی سے عمرے کی ترتیب بنائیں۔ اسی طرح مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب دیگر مساجد سے بہت زیادہ ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی ابھی سے کوشش کریں، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، لہٰذا ابھی سے نمازوں کے بعد کچھ دیر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہریں اور مسجد میں دل لگانے کی مشق کریں، تاکہ رمضان کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ ایسے ہی نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے سونے کے عادی ہیں تو 6 گھنٹے سونے کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ البتہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے دن میں تھوڑی دیر قیلولہ کر لینا بھی مسنون ہے اور تہجد پڑھنے میں معین و مددگار بھی ہے۔ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ابھی ماہ شعبان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو ماہ شعبان کے آخری عشرے اور رمضان المبارک کے 30 دنوں میں اس کا اہتمام نسبتاً زیادہ آسان ہے، لہٰذا تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی آج ہی سے ترتیب بنائیں۔ ایسے ہی سگریٹ، پان اور نسوار سے جان چھڑائیں۔ سگریٹ ہو، نسوار ہو، پان یا دیگر نشاور اشیاء کا استعمال ابھی سے محدود کریں اور کوشش کریں ان سے جان چھڑا لی جائے، تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان المبارک نشہ آور اشیاء سے جان چھڑانے کا بہترین موقع ہے، اور اس میں ہمت، حوصلہ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان آفات سے بآسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کر دیں۔ رمضان میں تقاریب، ملاقاتیں اور دعوتوں کا سلسلہ بالکل محدود کر دیں۔
تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف ہو۔ البتہ بیمار کی عیادت اور تیمارداری، اسی طرح میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازے میں شرکت کے مواقع جتنے مل سکیں غنیمت جانیں۔ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کریں۔ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کریں تاکہ نوافل اور تہجد میں انہیں پڑھا جا سکے۔ عام طور پر صرف 1 یا 2 صورتیں یاد ہوتی ہیں اور انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جو مثالی طرز عمل نہیں ہے۔ ایسے ہی بچوں کو اپنے روزے کی عادت ڈالیں۔ 7 سال یا اس سے بڑے بچوں کو روزے کے حوالے سے خصوصی ترغیب دیں اور ان کی ذہن سازی کریں تاکہ رمضان میں انہیں روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے اور بچوں کی زندگی بھر کے روزے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ ایسے ہی کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ شعبان میں کھانے کی مقدار خاص تناسب سے کم کریں۔ غذا میں سبزی، پھل اور کھجور کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ صحت اور توانائی برقرار رہے، اور رمضان تک آپ کم کھانے کے عادی بن جائیں۔ زیادہ کھانے کا بوجھ بد ہضمی اور سستی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی طرح اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے ممتاز کریں۔ کسی ایسی عبادت کی ترتیب بنائیں جو آپ کے نامہ اعمال میں اس رمضان کو گزشتہ رمضانوں سے ممتاز کر دے۔ مثال کے طور پر 30واں پارہ زبانی یاد کریں، یا سورۃ رحمان، سورۃ یاسین، سورۃ الملک، سورۃ الف لام میم سجدہ یہ زبانی یاد کر لیں، یا کسی یتیم کو ڈھونڈ کر اس کی کفالت کا بندوبست کر لیں، یا جو لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کی ترتیب بنائیں، یا کسی جگہ پر پانی کی اشد ضرورت ہو تو ٹیوب ویل، کنواں یا ٹھنڈے پانی کا پلانٹ وغیرہ لگوا دیں، یا مساجد و مدارس کے ساتھ پرخلوص تعاون کریں، یا مستحق طلباء کے لیے فیسوں اور یونیفارم وغیرہ کا بندوبست کریں، یا کسی غریب لڑکی کی رخصتی کے اخراجات کا بندوبست کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے تو گزشتہ رمضان سے اس رمضان کو کچھ نہ کچھ ممتاز کریں، کوئی ایسا عمل کریں کہ گزشتہ رمضان سے آپ کی زندگی میں اس رمضان میں نمایاں فرق آئے۔ اسی طرح ماہ شعبان کی تاریخیں یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کی تاریخیں یاد کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی تاریخیں گنتے رہو۔ اسی طرح مالی حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں۔ عام طور پر رمضان المبارک میں مالی حقوق جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، نذر وغیرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان سے متعلق تفصیلی احکامات پہلے سے معلوم کر لیے جائیں۔ اسی طرح جو مالی حقوق ذمے میں ہوں، جیسے بیوی کا مہر ہو یا کسی کا قرض وغیرہ دینا ہو اور ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہو، تو رمضان سے پہلے پہلے ادا کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنا یہ ظلم ہے۔ اسی طرح رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ دوستوں کی فضول مجالس، گپ شپ کی محافل اور رات گئے تک سر انجام دی جانے والی سرگرمیوں سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ آپ رمضان میں تراویح کے فوراً بعد بلا تاخیر سو سکیں۔ یاد رکھیں، تہجد اور سحری میں حشاش بشاش اٹھنے کا دار و مدار
بروقت سونے پر ہے، اور آخری کام یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے جتنے تجاویز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے رمضان المبارک کی روحانیت اور برکات کے حصول کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ بالخصوص اس دعا کا اہتمام فرمائیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان المبارک کی تمام روحانیتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری ان باتوں سے فائدہ ہوا ہے تو میری آپ سے دس بستہ صرف ایک ہی گزارش ہے کہ رمضان المبارک اپنی تمام دعاؤں میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھ فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔